شروع اس رب کے نام سے جس کا کوئی رب نہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پروگرام حرف حیدر کے ساتھ سہیل ہاشمی حاضر خدمت۔ ہمارے گیسٹ ہیں ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز شخصیت سید حیدر جعفری۔ ناظرین، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے اس نئے فارمیٹ کو بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور آپ سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ بیل آئیکن کو دبا دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ نئے سال میں پچھلی نفرتیں بھلا دیں۔ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، نئے سال میں پچھلی نفرتیں بھلا دیں، چلو اس دنیا کو جنت بنا دیں۔ سر، اگر آپ اللہ کے قریب رہیں تو دنیا جنت بن ہی جاتی ہے، اور کئی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں اس میں ہم اللہ ہی کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق رائے دیتے ہیں۔ تو موسٹلی یہ ہوتی تو موسٹ آف کی بنیاد پہ ہیں، لیکن چونکہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے تو یہ اللہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز اور کوئی نہ کوئی، بلکہ اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے آتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کی محبت تو سر کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے، اور اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ سر، کینسر چوتھا 2025 چوتھا جو ہے وہ برج ہے، چوتھا اور برج بہت پاورفل ہے۔ بیسیکلی یہ بزنس کے حوالے سے مارکیٹنگ پروفیشنلز جو ہیں ان کے لیے بمپر بینیفٹس کا سال ہے، اور کاروباری لوگوں کے لیے بہترین نتیجے جو ہے وہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوورآل ان کی چیزیں اچھی ہیں، لیکن ان کو جلد بازی میں، جذباتیت میں، اور کسی جس کو عام لفظوں میں کہنا چاہیے کوئی لالچ وغیرہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے۔ سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ فیصلے جو ہے وہ جلد بازی میں کریں گے تو مناسب رزلٹ نہیں ملیں گے۔ سیٹن کی پوزیشن سال کے آغاز میں کچھ چیلنجز کو جو ہے وہ دکھا رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سیٹن کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ آپ کے کاروبار میں نہ کو بہت بڑا فائدہ دے گا، نہ ہی کوئی نقصان کرے گا، لیکن جوپیٹر کی پوزیشن آپ کے جو ہے نا وہ کاروبار کو بہتر کر رہی ہے۔ محنت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کامیابی بھی مل رہی ہے۔ پہلے 6 ماہ میں کاروباری لوگ اور آخری 6 ماہ میں ملازمت سے منسلک لوگ بہت اچھا فائدہ کمائیں گے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، ٹریول ٹورزم کا بزنس، اور مارکیٹنگ پروفیشنلز، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ان کے لیے یہ بہت اچھا سال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کیریئر جو ہے وہ ان کا 2025 میں پچھلے سالوں سے بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بزنس میں بھی اور آگے جابز میں بھی ان کو کچھ چیزیں بہتری کی طرف۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک یہی ہے شاہ صاحب کہ کینسر کا جو سا ہے امپلائمنٹ، کیریئر، جاب، یہ کیسا رہے گا؟ ان کے لیے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھے جو ہے رزلٹ اورینٹڈ، جسے کہنا چاہیے کہ رزلٹ اورینٹڈ سال ہے، اور رزلٹ اورینٹڈ سال ان کا جو ہے نا خاص طور پہ جاب کے حوالے سے کوئی ان کے کچھ دیرینہ مسئلے، یعنی ایسی کچھ چیزیں کہ جس کے لیے کسی ڈریم جاب کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں وہ مل نہیں رہی، تو وہ ملنے کے چانسز ہیں۔ مارچ کے بعد ان کی انرجی بڑی کمال کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ خاص انرجی جو ہے ان کو بڑے کام کروائے گی جاب کے حوالے سے، کسی اچھی جگہ پہ، اور خاص طور پہ اگر کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، بہت فائدہ ہونے کے ان کے چانسز ہیں۔ تو اوورآل ان کی چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہیں۔ مارکیٹنگ کے حوالے سے ای کامرس یا جو ہے فزیکل مارکیٹنگ یا انوویٹیو مارکیٹنگ کے کوئی بھی، جیسے MLM یا ملٹی لیول مارکیٹنگ یا کچھ ایسے انوویٹیو مارکیٹنگ میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹریول ان کے لیے بہت زیادہ، جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے سفر ان کو بہت اچھا ہوا جو ہے وہ ملتا نظر آ رہا ہے، بہت سپورٹ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ان کو اپنا نام بنانے
اپنا کیریئر سیٹ کرنے اور اپنی گڈ ول قائم کرنے کا بہت اچھا موقع مل رہا ہے. چیلنجز ان کو بنانے کے لیے آئیں گے, چیلنجز ان کو گرانے کے لیے نہیں آئیں گے. چیلنجز سے اگر یہ ڈٹ کے باہر نکلیں گے تو ان کی گڈ ول ایسے بنے گی کہ فلاں شخص کو اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس سے اتنا کامیاب ہو کے نکلا. وہ گڈ ول آپ کو آنے والے سالوں میں بہت فائدہ دے گی. یعنی آپ اپنے رائیولز کو بہت پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جو آپ کو نئی ملازمت کی بات کر رہا ہوں وہ بھی, اور اپنی ملازمت میں آپ کے کوئی بینیفٹس, تنخواہ میں اضافہ, مراعات وغیرہ وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ سال آپ کے کیریئر کے حوالے سے کافی بہتر ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب 2025 کینسر کے لیے بہت اچھا سال ہونے کافی جا اچھا سال ہے. چیلنجز ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ مل جائے گا. چیلنجز آپ کو بنانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس میں چیزیں اچھی رکھنی ہیں, پازیٹیوٹی, اللہ کے قریب رہیں, ڈٹ کے رہیں, دیکھیں ہوتا کیا ہے. اچھا, اب یہ ہم نے بات کر لی ان کی بزنس کی, ان کی اپرچونٹی, جابس کی, امپلائمنٹ کی. ان کا فائنینشیل جو سا فلو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی نوکریوں میں, ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بزنس میں فائدہ ہو رہا ہے, تو اوور آل چیزیں فائنینشیل ان کے اچھے ہیں. فائنینشیل فلو ان کا ایوریج ہے. فائنینشیل فلو کا مطلب ہوتا ہے اخراجات اور ان کی آمدن, تو وہ ان کا ایوریج ہے. یعنی اگر ان کے مالی مسائل مکمل طور پہ حل نہ بھی ہوں تو اچھی شروعات کی طرف ضرور جائیں گے. اچھا نیا راستہ کھلے گا ضرور, کیونکہ اس سال میں جو پلانیٹری کنجیکشنز ہیں یا پلانیٹری پوزیشنز ہیں وہ ان کو فیور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پچھلے سال کی نسبت یہ سال بہتر ہوتا ہوا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. فائنینشیل جو ہے وہ ان کی جو سچویشن ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جوپیٹر کی پوزیشن پہلے 6 ماہ میں ہی ان کو بزنس میں اچھے فائدے دے رہا, جاب میں اچھے فائدے دے رہا. ہاں, اگلے 6 ماہ میں تھوڑا سا ان کو سسٹین کرنا ہوگا اپنی چیزوں کو, جذباتیت بڑھے گی, جلد بازی بڑھے گی. اس سال میں اخراجات بڑھ رہے ہیں, اگر ضرورت سے زیادہ اخراجات کریں گے تو پھر آخری 4 مہینے فائنینشلی جو ہے وہ دباؤ آ سکتا ہے. لیکن اگر سٹیبل رہ کے خرچ کریں گے اور تھوڑی بہت, کیونکہ آپ کو پہلے 5-6 مہینے جو ہے وہ سیونگ کا موقع بھی دے رہے ہیں, تو اگر آپ نے پہلے 6 مہینے میں سیو کر لیا تو اگلے 6 مہینے انجوائے کریں گے آپ, ورنہ پھر آخری 4 مہینے فائنینشیل تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے. اور چونکہ ان کی جوپیٹر کی پوزیشن میں نے بار بار عرض کیا وہ ریلیجس ہوتی ہے, پازیٹیو ہوتی ہے, تو ان کو اللہ کے قریب کرنے کا موقع ملے گا, ان کی روحانیت بڑھے گی, ان کے اندر ان کا ویژن بڑھے گا. اپنے اندر کی آواز سنیں, انر وائس کو سنیں اور آگے بڑھتے جائیں. جوپیٹر کی پوزیشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو پہلے 6 مہینے میں فائدہ ضرور دے گی. اب پہلے 6 مہینے میں اس کا مطلب ہے یہ اچھی کمائی کر لیں گے. اس کے بعد جذباتی ہو کے, میں نے پہلے ایک عرض کی کہ آپ اگر کوئی جذباتی ہو کے کسی لالچ کی غرض سے یا کسی چیز کو جلدی جلدی حاصل کرنے کے چکر میں غلط سرمایہ کاری کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اچھی کمائی تو ہوگی, خرچہ کنٹرول کر لیں, اچھی سرمایہ کاری بھی کر لیں گے. اس سال قرض آپ کے لیے تھوڑا سا دباؤ لے گا. قرض لے کے کاروبار شروع نہیں کرنا, قرض لے کے کسی صورت بھی کوئی بھی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا, وہ فائدہ نہیں دے گا. اور دوسرا, قرض کے والے سے ایک چیز اچھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے قرض دیے ہوئے ہیں تو اس سال میں واپس آنے کے چانسز موجود ہیں. ٹھیک. تو اوور آل فائنینشیلز کے حوالے سے یہ سال ایوریج, لیکن ایوریج گڈ ہے, اچھا اور معتدل ہے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب, اب یہ پیسے ہم نے کما لیے کینسر والوں نے, تو اس کو خرچ کرنے کے لیے لو لائف ان کی کیا رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے جی, محبت جو ہے وہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے, اور محبت جو ہے اس کی ڈائمینشنز ہیں. اللہ نے انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ رکھا ہے, اللہ خود بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. بے شک. تو محبت کا اگر پاکیزہ جذبہ ہے آپ کے اندر تو اس میں برکت بہت ہے. محبت کے تعلقات کے حوالے سے یہ سال بہرحال ایک پرسکون اور جو ہے وہ آرام دہ سال ہے.
اور پچھلے 2 سالوں سے جو آپ کی محبت کی لائف ڈسٹرب چل رہی ہے، ریلیشنز میں کھچاؤ تناؤ کچھ چل رہا ہے، وہ اس سال جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایموشنل ایک چھوٹا سا مطلب آپ جو ہے وہ بہت زیادہ نہ صحیح لیکن ہلکا سا آپ آئسولیٹڈ فیل کر رہے تھے پچھلے سال بھی، اور اس سے پچھلے سال یہ تھوڑا سا کم تھا، لیکن جو ہے یہ پچھلے سال میں 2024 میں یہ بڑا تھا۔ یہ جو آپ کی آئسولیشن ہے ود ان دا سیلف آئسولیشن ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ریلیشنز میں پرانی ناراضگیاں دور ہو رہی ہیں اور محبت کے دیرینہ مسائل بالکل حل ہو رہے ہیں۔ لو میرجز کے لیے چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں۔ جوپیٹر کی پوزیشن آئیڈیل کو پانے میں اور آئیڈیل کو تلاش کرنے میں بہت مدد کر رہی ہے۔ اچھا، ایسی صورت میں کوئی ایسی محبت جو زندگی سے نکل گئی تھی وہ واپس آنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسی محبت اگر واپس آئے تو موجودہ ریلیشنز میں جو امبیلنسز بھی بنتے ہیں، تو اس لیے چیزوں کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھائیے گا۔ محبت تو بہت اچھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ وینس اور مارس کی پوزیشن جو ہے وہ 6 ماہ میں محبت کو بڑا مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جہاں بھی وینس اور مارس اکٹھے ہوتے ہیں، وینس محبت کی دیوی ہے، مارس جنگ کا دیوتا ہے گریک میتھ کے مطابق، تو وینس جو ہے وہ اور مارس، اور کہتے ہیں کہ وینس کا جو لو آف افیئر ہے گریک میتھ کے مطابق وہ مارس کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو جہاں یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں محبت بڑھتی ضرور ہے لیکن جھگڑے بھی سار اٹھاتے ہیں۔ جہاں یہ دونوں سٹارز اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر آئیڈیل سچویشنز بھی ہوتی ہیں اور ایک دم سے رفٹس بھی آ جاتے ہیں۔ تو اوور آل یہ وینس اور مارس کی پوزیشن جو ہے وہ آخری 6 مہینے میں تو محبت کو بہت مضبوط کر رہی ہے، لیکن پہلے 6 مہینے میں اتار چڑھاؤ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پورا سال محبت کے حوالے سے نئے تعلقات بنانے کے لیے بہت اچھا ہے، نئی شادیاں لو میرجز پلان کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب محبت کی ہم نے کافی بات کر لی، کینسر کی، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں میرٹل لائف کی کینسر والوں کی، میرٹل لائف ظاہر سی بات ہے وہ بھی محبت کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ شادی کی ایج کو پہنچ چکے ہیں اور رشتہ کوئی نہیں مل پا رہا تو اس وقت رشتہ ہونے کے بہت اچھے چانسز ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے رشتوں کی جو چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رشتے ہونے کی سپیڈ وہ بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے 6 ماہ میں جوپیٹر کی پوزیشن شادی میں جو ہے وہ ایک اچھا ایک بریک تھرو لا رہی ہے، اور اس وقت ازدواجی زندگی کے حوالے سے بھی یہ کچھ سال اچھا اور کوئی نیا جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب ہم نیا کی بات کرتے ہیں تو پھر اولاد کے حوالے سے جی میرا نیکسٹ کویسچن یہی تھا، وہ اس کی چیزیں بہتر ہیں، لیکن اس وقت تھوڑے سے شادی شدہ زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں ضرور، اور ایسی صورت میں اولاد کی نعمت کا آنا ان مسائل کو حل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب فیملی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کو تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال مجموعی طور پہ شادی شدہ زندگی خوشگوار ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی شادیوں کو 2.5 سے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت شادی شدہ لوگ جن کا 2.5 سے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ان کے لیے پہلے 6 مہینے جو ہیں اس میں چیزیں جو ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آخری 6 مہینوں میں تھوڑی سی اتار چڑھاؤ ہوگی، لیکن پہلے 6 مہینوں میں ازدواجی زندگی کے دیرینہ مسائل حل ہو جائیں گے، جس میں سب سے اہم مسئلہ اولاد کا ہے۔ گڈ۔ لے سر، اب ہم آج جیسے آپ نے فیملی کی بات کی تھی، فیملی لائف کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا فیملی کی میں بات کر دیتا ہوں۔ فیملی میں فیملی انہینسمنٹ کے حوالے سے جیسے اولاد کا ذکر کیا وہ تو ہے ہی ہے، فیملی میں آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملیز، بہن بھائی، آپ کے ارد گرد کزنز وغیرہ، پیرنٹس، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، جذباتی نہ ہوں تو بہت اچھے رہیں گے۔ پہلے 3 ماہ جو ہیں وہ سیٹن کی پوزیشن اتار چڑھاؤ لا سکتی ہے، تھوڑے بہت اختلافات فیملی کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا فیملی بزنس ہے جس میں کچھ بھائی بہن مل کے کام کرتے ہیں، یا خاندان کا کوئی پیٹنٹ شپ کسی خاص بزنس سے ہے تو اس میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں چھوٹی موٹی نوک جھونک بھی بحث مباحثے میں بدل سکتی ہے، اس لیے لہجہ تھوڑا سا نرم رکھیں اور پرسکون رہیں،
اور سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں تو بہت اچھا ہے. خاندانی مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ایمیکیبلی حل کر لیں یا آپ اس میں ایکٹیو رول نہ ادا کریں، دونوں صورتوں میں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک. اور حکمت عملی آپ کو بہتر کرنی پڑے گی. آپ کا گھر بہتر بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش تو نہیں کرنی پڑے گی، لیکن کوشش کرنی پڑے گی اپنی فیملی کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے. آپ نے گھر بنانے کی بات کی ہے تو ہم بات یہ کر لیتے ہیں کہ جی لینڈ، پراپرٹی، وہیکل، اس طرح کی بھی چیزوں کی کوئی ہاں، ان کے لیے یہ بہت اچھا سال ہے. خاص طور پہ زمین جائیداد کے حوالوں سے یہ سال بہت بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. زمین جائیداد، گھر خریدنا جو ہے یا گھر کی رینوویشن کرنا، اس کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے. اور ایک چیز بڑی اہم ہے، جی. برتھ پلیس سے دور اگر آپ اپنا گھر خریدتے ہیں، یعنی جس شہر میں آپ کی پیدائش ہے اس سے ہٹ کے کو گھر خریدتے ہیں تو زیادہ آسانی سے خرید لیں گے، کیونکہ اس وقت کینسیرینز کو ان کی برتھ پلیس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور بہت اچھے فائدے ہیں گھر اور خاص طور کے اوپر کسی زرعی زمین کے خریدنے میں، یا کوئی بزنس سے ریلیٹڈ یا انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی زمین خرید کے آگے سیل کرنے میں اس وقت ان کو بہت بڑے فائدے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح گاڑی کے لیے جو ہے وہ وقت بہت اچھا ہے. گاڑی آپ بالکل جو ہے خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے. اس وقت جوپیٹر کی پوزیشن خاص طور کے اوپر آپ کو گھر اور گاڑی میں دونوں میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن جو ہے وہ بھی بن رہی ہے. اب یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں کہ گھر، گاڑی اور لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اوور آل پازیٹیو مٹیریلزم بہت اچھا ہو گیا ہے. گڈ. اچھا، اس کے بعد یہ بنتا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ سیگمنٹ ہے، ایجوکیشن، یہ کینسر والے کیسے ایجوکیشن میں پرفارم کریں گے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ سال بہت بڑے فائدوں کا سال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جو ہے وہ دو طرح کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے ریگولر ایجوکیشن. تو یہ سال ریگولر ایجوکیشن کے لیے تو اچھا ہے ہی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے تو بہت ہی اچھا سال ہے. خاص طور پہ انجینئرنگ میں، انڈسٹریل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. میڈیا سے ریلیٹڈ، فلم، ٹی وی، آرٹس اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ، بیوٹیفیکیشن کے سے ریلیٹڈ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم آ گیا. لیکن ایک چیز جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جائیداد اپنی برتھ پلیس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیں گے تو فائدہ ہوگا. ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جب یہ اپنی جائے پیدائش سے ہٹ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی ہاسٹلائٹس ہو گئے، ایک شہر میں جو ہے وہ رہتے ہوئے دوسرے شہر میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اسکالرشپس بھی ملیں گی، کامیابی بھی ملے گی، آگے بڑھنے کے موقع بھی بڑے ملیں گے. اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اپنا جو ہے وہ کیریئر شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے. اس وقت جو ہے ان کے لیے تعلیم میں اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اپنے ارد گرد کا ماحول بہتر بنانا پڑے گا. یعنی ان کو اسٹڈی کا جو خاص انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنا پڑے گا، پھر یہ بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے. جیسے میں نے کہا نا کہ بزنس میں ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں سیٹ رکھنا پڑے گا، جاب میں اپنے آپ کو کام کرنا، اسی طرح اسٹڈی میں بھی ان کو اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو بہتر رکھنا پڑے گا. سال ختم ہوتے ہوتے یہ بہت اچھے نتائج حاصل کریں گے. تعلیم جو ہے وہ ان کی بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا گھر کے مسائل، تو گھر کے مسائل تعلیم کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹلٹ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کی طرف رکھنا ہوگا. اسٹڈی سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی طرف اگر زیادہ انوالومنٹ کریں گے تو پھر نقصان ہو سکتا ہے تھوڑا سا. اب اوور آل ان کے لیے چیزیں اچھی ہیں، ان کے بس ہیلتھ اور ان کے جو ہے نا انوائرمنٹ اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. جی شاہ جی، جیسے آپ نے بھی بات کی ہے ہیلتھ کی، تو کینسر کی اوور آل جو ہیلتھ ہے وہ کیسی رہے گی 2025 میں؟ اوور آل کینسیرینز کی ہیلتھ جو ہے نا وہ ایوریج گڈ ہے، ملے جلے نتائج ہیں. کبھی ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہو رہی ہے اور کچھ تھوڑی سی منفی چیزیں بھی ہو رہی ہیں.
سیٹرن کی پوزیشن خاص طور پہ مارچ تک ان کی ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈال رہی ہے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کو کمر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، بیک ایک یا کوئی جو ہے وہ کوئی بیک بون کا مسئلہ ہے یا اپر بیک میں کھچاؤ کندھوں وغیرہ میں ہے، ان کو اس چیز کو لائٹ نہیں لینا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو سینسٹیو باڈی پارٹس ہیں اس میں آپ کے ای این ٹی، آنکھ، ناک، کان، گلا وغیرہ، وہ آپ کو اس کا احتیاط کرنی ہے۔ اس میں کوئی مسائل ہوں تو اس کو فوری ڈاکٹر سے رجوع کرنا، کیونکہ ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کینسیرین میں، یہ اپنی بیماری کے بارے میں کافی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، بیماری کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اور پھر جب بیماری بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی دوائی کی طرف جاتے ہیں، اتنی دیر میں بیماری ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے۔ اب اس وقت اس ایٹیٹیوڈ کو بالکل بدلنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی بیماری کو بھی لائٹ نہیں لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پینک ہو جائیں اور بس بھاگنا شروع کر دیں، نہیں، بڑی بیماری اس سال میں نہیں آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بڑی اس وقت ہوں گی جب آپ اپنا احتیاط جو ہے آپ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے یا اپنی دوائی کو ٹائم پہ نہیں لیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہے، اور خاص طور پہ پہلے سے اگر آپ کو سٹمک سے پہلے سے کوئی بیماری، سٹمک سے اور کمر کا، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ کوئی تھوڑا سا، اگر آپ کو کمر کا کوئی پرابلم جو ہے وہ پہلے سے ہے، یا آپ کو سٹمک یا پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم پہلے سے چل رہی ہے، اس کی بہت احتیاط کر لیں۔ نئی بیماری آپ کو اتنا ہٹ نہیں کرے گی، لیکن جو پہلے سے چل رہی بیماری، اس کے فلیئر اپ ہونے کے تھوڑے سے چانسز زیادہ ہے۔ اس لیے اپنی ڈائٹ بہت اچھی رکھیں، ایکسرسائز کریں، بیلنس ڈائٹ لیں، تو یہ سال آپ کے لیے ہیلتھ کے حوالوں سے بہت اچھا ہوگا۔ اگر غفلت کریں گے پھر تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کافی اچھا سجیسٹ کیا۔ اب ان کی جو ریلیجس ٹریول ہے یا دوسری جو ان کی ویسے ٹریولنگ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بھی عرض کیا، کیا؟ اسٹڈیز کے حوالے سے ان کی ٹریولنگ بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، بزنس اور نوکری کے حوالے سے یہ اگر اپنا بزنس، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے شہر سے باہر، اپنے ملک سے باہر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ ان کا ریلیجس ٹریول، ریلیجس انکلینیشن ان کا ویسے ہی بڑھ رہا ہے، تو ریلیجس ٹریول بننے کے چانسز ہیں۔ دا ایئر ٹرپ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اوور آل ان کے لیے سفر جو ہے وہ کافی حوالوں سے بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک، اب آخری سیگمنٹ جو سا ہے سٹار کے حوالے سے، صدقات، ریمیڈیز۔ میں ضرور جی ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جیم آف دا ایئر کی بات کر لیں۔ جیم آف دا ایئر اس مہینے میں جیڈ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صدقات میں خاص طور کے اوپر ان کے لیے آف وائٹ یا پنک کلر کا کپڑا، اور اس کے علاوہ سرخ لوبیے کا صدقہ جو ہے وہ ان کے لیے اس سال میں بہت زیادہ سپورٹیو اور بہت زیادہ ان کے لیے بلیسنگز لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لکی کلر جو ہے، کلر آف دا ایئر کی بات کر لیں تو کلر آف دا ایئر اس میں بلو کے سارے شیڈز جو ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں، اور خاص طور پہ لائٹ بلو کے جتنے شیڈز ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لکی نمبر کا بھی ذکر کر لیں تو لکی نمبر ایئر آف جو ہے، نمبر آف دا ایئر جو ہے وہ 3 نمبر ان کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اچھا، سورت آف دا ایئر کا ذکر کر لیں تو سورت آف دا ایئر سورہ قلم ان کے لیے اس سال میں بہت پاورفل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی اسٹڈی کے حوالے سے ان کے کوئی وہ لوگ جن کا آرٹس، کرافٹ، ڈیزائننگ یا رائٹنگ یا جن کا ہے، ان کے لیے تو یہ سورہ قلم سمجھے کہ اکسیر ہے۔ قرآن پاک تمام کا تمام برکت ہے، تمام کا تمام رحمت ہے، لیکن بعض اوقات کچھ انرجیز ایسے ٹریول کر رہی ہوتی ہیں کہ کچھ ایک صورت ان کو بہت زیادہ بوسٹ دے دیتی ہے۔ لیکن جہاں بات ہے بوسٹ کرنے کی، تو بوسٹ کائنات میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین سے وفاداری، اور ان کے گھر سے، ان کی آل اولاد سے محبت۔ ان کی بارگاہ میں، ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ اب منتھ آف دا ایئر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو منتھ آف دا ایئر اس مہینے میں جون، یعنی سیکنڈ ہاف کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، تو چھٹا مہینہ ان کے لیے بہت زیادہ اس سال میں فائدہ مند ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لیشا صاحب، آپ نے اس سٹار کو 2025 کے حوالے سے ریپ اپ کر دیا، تو آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ یقیناً یہ بہت زیادہ انفارمیشن جو سی ہوگی آپ کے فائدے ان کے لیے ہوگی،
اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے چلتے چلتے ریکویسٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا ہوا، بیل آئیکن کو، تمام چیزوں کو، آپشنز کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ جلد سے جلد ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔